اللہ رب العزت نے قرآن کو عظمت عطا فرمائی، ساری کتابوں سے بہتر۔ اب جو اس کتاب سے جڑے گا، جو اس کتاب سے کنیکٹ ہوگا، جو اس کتاب سے جڑتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شان عطا فرماتا جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا، قرآن کیسے عظمت دیتا ہے ذرا دیکھیے۔ وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا، اور جھگڑا کرتے 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 بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ بیوی نے کہہ دیا چل ہٹ جہنمی۔ کیا کہا؟ چل ہٹ جہنمی۔ تو اب جانتے ہیں جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو کس معیار کا اور کس کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو جناب والا شوہر نے بھی غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر تو مجھے جہنمی کہتی اور میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے۔ تم میرے نکاح سے گئی، نکاح سے باہر، اگر میں جہنمی۔ اللہ، پورے شہر میں شور مچ گیا، علاقے میں ڈھنڈورا پٹ گیا کہ وقت کے بادشاہ نے، وقت کے نامور شخصیت نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور اس کا واقعہ یوں رہا، علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کیا گیا، جناب بتائیں میں جہنمی ہوں کہ جنتی؟ اس لیے کہ بیوی نے جہنمی کہا اور میں نے یہ کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ اب یہ کون بتائے مہر لگا کر کہ تو جہنمی ہے کہ جنتی ہے؟ اور مسئلہ اسی پر موقوف ہے کہ اگر جہنمی تو طلاق ہو گئی اور جنتی تو طلاق نہیں ہوئی، تو کون ہے ایسا جو یہ بتا دے کہ تو جنتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تمام علماء کرام اور وقت کے بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھا گیا، سب نے کہہ دیا کہ تجھ سے گناہ ہوا؟ وقت کے بادشاہ نے کہا گناہ تو ہوئے، تو فرمایا پھر جہنمی، اور جب جہنمی تو طلاق ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے علماء نے اعلان کیا کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، بیچ مجمع سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی نسبت اتنی بڑی چیز ہے، جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اس کو عظمت اللہ کیسے دیتا ہے، اس کو بلندی کیسے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی تو بیچ مجمع سے ایک ان جیسا چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اٹھ کر کے ہاتھ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا میں اسٹیج پہ آنا چاہتا ہوں۔ بچہ اسٹیج پہ آیا اور آ کر کے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس بادشاہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کو اجازت دی گئی۔ بچے نے بادشاہ سے کہا اب اپنا پورا واقعہ سنائیے۔ بادشاہ نے کہا لڑائی ہوئی، بیوی نے کہا تو جہنمی، میں نے پلٹ یہ کیا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے۔ اب جواب یہ چاہیے کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں؟ ان بڑے بڑے مفتیوں نے، بڑے بڑے وقت کے نامور علماء نے مجھے جہنمی بتا کر کے میری بیوی کو مطلقہ ثابت کر دیا ہے۔ اے بچے اب تو بتا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بچہ کہتا ہے میں جو پوچھوں اس کا جواب دیتے جاؤ، میں جو کوشچن کروں اس کا آنسر دیتے جاؤ۔ ذرا یہ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ تم نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ تم کر بھی سکتے تھے لیکن پھر دل میں خیال آیا یار گناہ مت کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کبھی یہ سوچا تم نے؟ بادشاہ نے فوراً کہا بیٹے ہاں زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ رات کے سناٹے میں گناہ کرنا چاہا تو دل نے کہا کوئی نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، خدا کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کئی بار ایسا ہوا ہے بیٹے۔ جب بچے سے اتنا کہا تو چھوٹا سا بچہ وقت کے بڑے بڑے علماء کے سامنے قرآن کو پڑھنے والا بچہ بولا اے بادشاہ ان علماء کی موجودگی میں تجھ سے یہ کہتا ہوں جا تو چلا جا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، تیری بیوی تیرے نکاح میں ہے، تیری بیوی تیرے نکاح میں ہے۔ جب اتنا کہا علماء نے کلائی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹے بڑی جسارت کرتا ہے، بڑی ہمت کرتا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو بچہ بولا دلیل میں نہیں دیتا، دلیل میں قرآن سے دیے دیتا ہوں، رب کے فرمان سے دیتا ہوں۔ رب فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگوں وہ بندہ جو گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن رب کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس چیز نے عروج دیا؟ وہ بچہ معلوم ہے کون ہے؟ وہی آگے بڑھ کر کے بچہ امام شافعی بن کر کے دنیا میں چلا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔
चारों इमामों में से एक इमाम जो है वो इमाम शाफी, ये वही बच्चा था। ये क्या है? ये कुरान है, ये कुरान की अजमत है। जब बसरा में इख्तिलाफ हुआ और कूफियों ने ये कहा कि माल कमाओ और बसरियों ने ये कहा कि जनाब वाला इल्म हासिल करो, कोई कहता था माल है तो इज्जत है, कोई कहता था इल्म है तो इज्जत है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बारगाह में जब मदीने शरीफ में ये मसला पहुंचा कि हुजूर आप बताएं क्या बेहतर है, तो आपने फरमाया इल्म माल से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि दलील ये है कि माल फिरौन और शद्दाद की विरासत है और इल्म अंबिया किराम की विरासत है। सुभान अल्लाह। और फरमाया दूसरी बात ये भी है कि माल की तुम हिफाजत करते हो, और आजकल तो माहौल ऐसा है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तिजोरी में ताला है तो माल महफूज, घर में कोई मुहाफिज है तो माल महफूज, बैंक में है तो माल महफूज। फरमाते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि माल की तुम खुद हिफाजत करते हो, लेकिन इल्म की हिफाजत नहीं करनी पड़ती, बल्कि इल्म तुम्हारी भी हिफाजत करता है और तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत फरमा देता है। और फरमाया दूसरी बात ये भी है कि माल खर्च करो ना तो कम हो जाता है, और इल्म खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसमें और बढ़ोतरी अता फरमा देता है। और फरमाया सुनो, ये माल है जिसके एक एक जर्रे के बारे में क़यामत में हिसाब व किताब होगा, बताना पड़ेगा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। लेकिन ये कुरान और हदीस का इल्म है कि अल्लाह ताला एक एक हदीस के बदले में जन्नत में एक एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। ऐ लोगों, हमने तुमको पैदा फरमाया, हमने तुमको तुम्हारी माँ के शिकम से दुनिया में भेजा, तुम्हारी तख्लीक फरमाई, दुनिया में मबूस फरमाया। किस हाल में? ला तालमूना शैआ, इस हाल में कि तुम बिल्कुल अनपढ़ थे, तुम कुछ नहीं जानते थे। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। ये बच्चे आज इन्होंने अपने सीने में, अल्लाह ने इनके सीने में कुरान की दौलत को महफूज कर दिया। अल्लाह ताला इनको मजीद इल्म की दौलत से माला माल फरमाए, इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए, उलमाए किराम को तरक्की अता फरमाए। मौला ताला हम सबको इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ सब क़त्ल लिसानी, या अल्लाह इल्म की वजह से खिलाफ शरा कोई जुमला निकल गया हो, कोई बात निकल गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बाबा से बुलंद कलिमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफेफा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद।